صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، ٹینشن آ جائے، تو اس کا بار بار اظہار کرنے سے ٹینشن دور نہیں ہو جاتا۔ کوئی بھی مشکل آتی ہے بندہ سبھی کو بتاتا پھرے، بار بار ذکر کرتا رہے کہ یار بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں۔ شاعر کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو جب ٹینشن دور کرنے کا، مشکل دور کرنے کا، پریشانی دور کرنے کا وظیفہ مل گیا ہے، چابی مل گئی ہے، تو پھر فضول باتیں کرنے کی بجائے ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو اللہ کے ایک نبی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا نام لوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائے گا۔ یعنی انہوں نے وہ عمل ایسا کیا کہ اب ان کے نام کے ساتھ وہ عمل ایک خاص ٹیگ بن گیا ہے۔ اور اگر میں اب عمل بتاتا ہوں، نام آپ خود بتائیں گے، اور ان کا عمل تھا کہ ان کے اندر کمال صبر تھا۔ اب یہ صبر کرنے والے نبی کون ہیں؟ صبر ایوب علیہ السلام۔ مشہور ہے دنیا میں کہ ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل بن گیا، وہ ایگزامپل بن گیا۔ صبر تو بہت سارے لوگوں نے دنیا میں کیا، مصیبتیں تو بہت سارے اللہ والوں پر آئیں، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر کمال کا صبر جو ان کا تھا وہ کیا واقعہ ہے۔ تو آج مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں، لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو صبر کا دامن تھامنے کی بجائے نارملی بے صبری، شکوے اور شکایات کی طرف جاتے ہیں۔ تو زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ آئے نا، ہمیں اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ والوں کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور رب کریم کے جو منتخب ترین بندے ہیں، دنیا کے افضل ترین جو افراد ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو ہمیں جب بھی کوئی پرابلم آئے، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، پہلے دیکھیں اللہ والوں نے اس موقع پر کیا کیا تھا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو پھر زندگی میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ آپ حسن و صورت والے بھی تھے، یعنی آپ کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بھی بنایا تھا، اور اللہ کریم نے مال بھی بہت دیا، اولاد میں بھی کثرت دی، یعنی ویل آف لائف تھی، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ اچھا، پھر ظاہر مال تھا تو گھر بھی تھے، جانور بھی تھے۔ اس زمانے میں جو ویلتھ ہوتی تھی، جو پیسہ ہوتا تھا، وہ جانوروں کی صورت میں ہوتا تھا۔ آج کل لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں، سونا زیورات رکھتے ہیں، اس زمانے میں جانور ہوتے تھے۔ بلکہ اب بھی اگر پاکستان کے بھی آپ انٹیریئر کے ایریا میں چلے جائیں، گاؤں گوٹھ میں جائیں، تو لوگ اپنا مال و دولت سے جانور ہی خرید رہے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی ان کا جو ہے وہ جو بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے اور مال ہوتا ہے۔ اب
آپ پر امتحان آیا، آزمائش آئی. اور وہ آزمائش کیسے آئی کہ پہلے آپ کا مکان گرا اور خاندان کے جتنے افراد تھے اور آپ کے بیٹے تھے، جتنے بھی آپ کے بیٹے تھے نا، وہ سب اس مکان کے تلے دب کر انتقال کر گئے. اللہ اکبر. آپ کو آ کر خبر دی جاتی گئی کہ حضور آپ کا مکان گر گیا ہے، آپ کے بچے دب گئے اور دب کر ان کا انتقال ہو گیا ہے. آپ فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا. جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا وہ میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا اس نے واپس لے لیا. اسی نے دیا تھا نا. تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ آپ کے جتنے جانور تھے، ہزارہا اونٹ تھے، بکریاں تھی، ریوڑ کے ریوڑ تھے، سارے جانور جو ہیں وہ مر گئے. کسی نے آ کر کہا کہ اب آپ کی جتنی دولت تھی، جتنے جانور تھے، وہ بھی مر گئے. سبحان اللہ. آپ اللہ کا شکر بجا لاتے، کہتے یا اللہ جو رب کا تھا اس نے واپس لے لیا، اسی کا تھا، جتنی دیر چاہا میرے پاس رہا، واپس لے لیا اس نے. میں اپنے رب کی رضا پر راضی، میں اس امتحان پر راضی ہوں. اللہ اکبر. اب کیا ہوا کہ آپ کی تمام کھیتیاں اور جو باغات تھے، بہت بڑی زمینیں تھیں، بڑے بڑے کھیت تھے، وہ بھی سارے کے سارے برباد ہو گئے. کسی نے آ کر بتایا کہ حضور اب تو کھیت بھی گئے، اب باغات بھی گئے. آپ نے فرمایا کہ جس کا تھا اس نے لے لیا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں. جب تک میرے پاس تھا وہ میرے پاس تھا، اب رب نے واپس لینا چاہا تو اس نے لے لیا. اب he was empty handed، یعنی اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ بچے ہیں، نہ مال ہے، نہ جانور ہے، نہ مکان ہے. مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر پھر بھی شکر ہے، اب بھی شکر ہے، شکوہ نہیں ہے کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں. لیکن ابھی امتحان ختم نہ ہوا تھا. اور اس امتحان کے پیچھے بعض مفسرین نے ایک اور قول بھی نقل کیا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہ تیرا بندہ اس لیے تیرا شکر گزار ہے کہ تو نے اسے بڑا نوازا ہے، بڑا مال دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے. اب رب کریم نے حضرت ایوب پر امتحان بھیجا تاکہ پتہ چلے کہ میرے نیک بندے امتحان کے بعد بھی صبر کرتے ہیں. لیکن اب سب چلا گیا نا، تو شیطان نے کہا کہ ابھی جان تو باقی ہے نا، صحت تو باقی ہے. اللہ اکبر. مزید آزمائش آئی اور یہ ہوا کہ آپ کو بیمار کر دیا گیا. مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، پھوڑے جس کو کہتے وہ پڑ گئے. اس حال میں آپ کے سارے دوست بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. آج کل ویسے بھی حال ایسا ہی ہے جناب، جب تک پیسہ ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس کوئی مال ہے تو آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. مگر جب یہ سب چیزیں چلی جائیں نا تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں اپنے اور پرائیوں کی جانچ بھی ہو جاتی ہے کہ اب کون کھڑا ہے. دوستی مال کے لیے تھی، دوستی شہرت کے لیے تھی، دوستی منصب کے لیے تھی، یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی. اب کیا ہوا، آپ کے سارے رشتہ دار، سارے دوست بھی دور چلے گئے، سوائے آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تھا رحمت بن افراہیم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، اللہ کے نبی کی آل سے تھی. وہ آپ کی خدمت کرتی رہی. اب جسم پر پھوڑے ہیں، آبلے ہیں، ایک بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ بچے ہیں، واٹ ایور جو تھا سب ختم. مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، پھر بھی شکر جاری ہے، پھر بھی صبر ہے. بات کرنا آسان ہے جناب، مشکل آئے اور صبر کرے بندہ. اصل امتحان یہ ہے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش نہیں آئی نا. چھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی. ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے.
ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے. ایسا نہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ سارا جہان جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ہر اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے. تو یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی. تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا ہے. اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے. حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ آپ کا سال ہا سال تک یہ حال رہا. یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے. آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی. اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی. ایسا بالکل نہیں تھا. کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ کوڑ ہوا نہ جزام ہوا. آپ کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں جن کو کہتے ہیں، آبلے نکل آئے تھے. کیونکہ کوڑ کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت یا حقارت کرتے ہیں. اللہ کے کسی بھی نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حقارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں. کیونکہ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان نیک بندوں کو، ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں. تو یہ بالکل غلط ہے. البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے، پھوڑے تھی، اور اللہ اکبر آپ اس حال میں کیا رب سے عرض کرتے تھے؟ آپ عرض کرتے تھے، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ تکلیف پہنچی ہے، رحم تو نے کرنا ہے، تو ارحم الراحمین ہے. زمانے سے نہیں کہتے تھے. یہاں ایک اور پرابلم ہے. میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم آتی ہے، ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی. نہیں، ساری دنیا میں سے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. اس سے بات کرو نا جو مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس سے عرض کرو نا جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے. ادھر ادھر جانے کی بجائے پرابلم یہ ہے، جب بھی مشکل آتی ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے ہیں. جاؤ اس کے پاس جو حل المشکلات ہے، جو مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرو. وہ شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے جو اپنی پرابلمز کے لیے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں. ارے اگر پکارنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکارو، التجا کرنی ہے تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا. شاعر لکھتے ہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لو لگائیں. دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں رکھا، لیکن ہم دنیا والوں کو بتا کر اپنے صبر کا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں. دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، کسی سے نہ کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے. اب آپ کی آزمائش کا وقت پورا ہوتا ہے، دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، صبر کرتے رہے. حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو. حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھا. حکم الہی سے حکم دیا گیا کہ اب اس پانی سے غسل کرو. آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں. پھر آپ 40 قدم چلے، دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا. قدم مارتے ہی ایک اور خوبصورت لذیذ ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہوا. پانی ٹھنڈا، میٹھا اور لذیذ تھا. اب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی. اور سنو، میرا رب تو قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ساری اولاد جو دب کر کئی سال پہلے مر گئی تھی، انتقال فرما گئے تھے، اللہ نے ان تمام اولاد کو پھر زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور اب اس کے بعد بھی آپ کی کثیر اولاد ہوئی. سنو سنو، جو جانور چلے گئے تھے نا، اللہ نے مویشی، اسباب و خزانہ اس سے زیادہ آپ کو پھر سے عطا فرما دیا.
صبر کیا تھا نا. ان اللہ مع الصابرین. اچھا یاد سب کو ہے یہ آیت, بچپن سے یاد ہے, اللہ صابروں کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مگر صبر کرنا نہیں ہے, امتحان آنا ہے تو صبر کرنا نہیں ہے. آیت سب کو پتا ہے. اچھا جس کے ساتھ پرابلم ہو جائے نا, اس کو بھی بندہ درس دینے جا رہا ہوتا ہے, بھائی صبر کرنا, اللہ آپ کو صبر دے. لیکن جب اس پر امتحان آتا تو یہ صبر کرتا نہیں ہے. دوسروں کو درس دے رہا تھا, آج تیری باری آئی ہے نا, تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں. میں آپ کو ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج کل ہم بڑے لوگوں سے تعلقات کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یار جب کوئی مشکل ٹائم آئے گا نا تو یہ بندہ کام آئے گا. یہ پیسے والا دوست ہے, یہ اس کے تعلقات بہت ہیں, اس کی گورنمنٹ میں بات ہے, اس کی وکیلوں میں بات ہے. 4-5 ایسے دوست ہونے چاہیے. یہ ڈاکٹروں کے اندر بڑی اچھی اس کی دوستی ہے, کوئی ڈاکٹر کا بھی کام آئے گا تو یہ بندہ کام آ جائے گا. ہم دنیا والوں سے تعلقات اس لیے بناتے ہیں تاکہ یار مصیبت آئے تو یہ بندہ کام آئے. اور نارملی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے امید رکھی ہوتی ہے مصیبت کے وقت غائب ہو جاتا ہے. لیکن رب خود قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین, صبر کر لو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, دنیا کے تعلقات ہوں یہ ضروری ہے یا یہ فائدے مند ہے, یا بندہ صبر کر لے تو اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے, سارے غم ویسے ہی دور ہو جائیں گے؟ صبر اس کو نہیں چھوڑنا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ بیمار تھے, آپ کو پتہ ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی طبیعت میں کیفیات بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا, تو آپ کی زوجہ کچھ دیر میں حاضر ہوئی. تو آپ نے جلال میں آ کر اس کو 100 درے, اپنی زوجہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی. اب جب صحت آ گئی تو قسم تو آپ نے کھائی ہوئی تھی, تو اب کیا کرتے؟ اس بیوی نے تو خدمت بھی بہت کی تھی, اب اسے کوئی خاص کیفیت تھی, آپ نے قسم اٹھا لی تھی. سبحان اللہ, ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے قرآن میں کیا حکم دیا کہ اے ایوب آپ ایک یعنی 100 جس کو کہتے ہیں تنکے 100 تنکوں والی جھاڑو لیں اور اس جھاڑو کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے تو آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی, یعنی قسم کا کفارہ نہیں دینا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی فرما بردار بیوی کی جو سزا تھی یا جو معاملہ تھا اس کو کتنا آسان فرما دیا. تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو کس طرح بیان فرمایا, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ, فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, فرمایا ہم نے اسے صابر پایا. نعم العبد, کیا اچھا بندہ. اِنَّهُ اواب, بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے. ارے آج دنیا کسی کو کہے یہ صبر والا ہے, حضرت ایوب کی شان دیکھو کہ رب فرما رہا ہے قرآن میں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, اور ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا, صابر پایا. اللہ حضرت ایوب کے صبر کے صدقے ہمیں بھی صابرین میں شامل فرما لے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور رب کریم نے جو اواب فرمایا, علماء کہتے ہیں کہ یہ اواب کے لاجواب خطاب کو جو آپ کے سر مبارک پر ایک تاج کی طرح رکھ دیا گیا, کیونکہ اواب کے معنی کیا ہے؟ انہو اواب, بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے. اللہ اکبر. صبر کیا تو رب نے کیسے کیسے القاب جو ہیں وہ قرآن میں عطا فرمائے. یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں ذکر آ گیا. اب صبح قیامت تک حافظ تلاوت کریں گے, تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا, جب بھی قرآن کی تلاوت دنیا کے کونے کونے میں کی جائے گی, قیامت تک حضرت ایوب کے صبر کا ذکر ہوتا رہے گا. جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں, اللہ ان ناموں کو بلند فرما دیتا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہاں تھوڑا سا ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں. بعض اوقات ہے کہ آپ لفظ سنتے ہیں ہیلا. اچھا کچھ لوگ جب یہ لفظ ہیلا سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا, ایک کام کرنا تھا اس کو ایک اور طریقے سے کر دیا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. عجیب عجیب سی لوگ باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں پہلے ہیلے کا مسئلہ سمجھ لیں. فتاوی عالمگیری میں ہے جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل ذریعے سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے, اور جو ہیلا اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے. انما الاعمال بالنیات, غلط نیت سے ہیلا کہ کسی کا حق دبا لوں یا معاذ اللہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے, تو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. لیکن ہیلا اس لیے ہے
کہ حرام سے بچ جائے، حلال حاصل کر لیا جائے، تو اس کی جو جواز کی صورتیں ہیں علماء نے فرمایا یہ آیت اس میں دلیل ہے. اور آیت کیا تھی؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ سے ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو. قسم تو 100 کوڑے مارنے کی تھی، اللہ کریم نے آسانی کا راستہ بتایا. ہاں ایک بات یاد رہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ مفتیان کرام، قابل اعتماد مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر ہم جیسے لوگوں کو، عوام الناس کو کوئی ہیلا اپنے طور پہ نہیں کر لینا چاہیے. ہاں کیونکہ بعض ہیلوں کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہیلا کرنے میں ایسی غلطی لوگ کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہیلا ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہاں صرف آپ کو دلیل بتانا تھا، باقی اگر کسی قسم کا کوئی شرعی ہیلا کرنا ہے تو قابل اعتماد مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے. سبحان اللہ. اب حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے پتہ ہے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ایوب لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے. ہاں صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہوں گے. اچھا بعض اوقات ہوتا کیا ہے، اچانک کوئی پرابلم آ گئی، کہیں آگ لگ گئی، گاڑی میں نقصان ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گیا، کوئی چیز میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، صحت خراب ہوئی. بندہ کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے. بعض اوقات زبان سے شکوے، شکایت، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے. ہمارا پرابلم پتہ ہی کیا ہے، ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں دنیا کی، قرآن و حدیث پڑھتے نہیں ہیں، تو مینٹلی پریپیئرڈ نہیں رہتے. آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار گرمیاں آنے والی ہیں، تو اچانک گرمیاں آئیں گی تو پریشان نہیں ہوں گے نا. آپ کو پتا تھا جون جولائی میں گرمی ہوتی ہے بھائی، سردیاں نہیں ہوتی. آپ پنکھا بھی تیار رکھتے ہیں، ٹھنڈا پانی کا انتظام بھی رکھتے ہیں، گرمی کے وقت باہر کم نکلتے ہیں. اور سردیاں آتی ہیں آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے، رضائی تیار کر لیتے ہیں، سویٹر نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ صبح اٹھتے تو 40 ڈگری ہوتا ہے، دوسرے دن اٹھتے تو 5 ڈگری ہوتا ہے. بندہ کہ یار آج ٹھنڈ کی ہو گئی، کل گرمی کی ہو گئی. مینٹلی پریپیئرڈ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے. اگر جو قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، اس کو تو پہلے ہی مینٹلی پریپیئرڈ ہونا ہے. کیوں؟ قرآن کا وعدہ ہے نا، قرآن کا اعلان سنو. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کیا فرمایا؟ ضرور آزمائیں گے، تیار رہو. there is examination. اچھا آزمائش کن کی چیزوں کی ہوگی؟ سبحان اللہ. قرآن نے لسٹ بھی دے دی ہے کہ آزمائش کیا ہوگی. فرمایا کچھ ڈر سے، اچانک خوف آ جاتا ہے نا، کوئی دشمن آ جاتا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہوتا ہے، اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں، دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے. پھر فرمایا بھوک سے، مال کم ہو گیا، تنگی آ گئی تو بھوک سے. پھر فرمایا کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی کسی کے باغات ہے تو باغ فصل اجڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی جگہ آگ لگ سکتی ہے، اور جانوں کی کمی سے بیماری بھی آ سکتی ہے. مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری سنا ان صبر والوں کو. اور جب سبحان اللہ یہ ایگزام آتا ہے نا، جو اس ایگزام سے نکل جاتا ہے تو رب نے فرمایا خوشخبری ہے. اللہ اکبر. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے جس نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، اللہ نے مشکل سے بھی نکالا اور پہلے سے اسے زیادہ عطا فرما دیا. ہمارا پرابلم ہی ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. جیسے امتحان شروع ہوا، واویلا شروع، شور شروع، شکوے شروع. سب کو بتانا ہے، حالانکہ کر کوئی نہیں سکتا لیکن سب کو بتائیں گے. نہ کرو ایسا. میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کیوں کسی کو بتانا ہے. ہاں وہ کریم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری تفسیر تبری میں اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ہم تمہیں دشمن کے خوف، قحط سالی، شدید بھوک و فقر و فاقہ، فصلوں کی کمی، مقاصد کے حصول میں مشکلات، کفار سے جنگ کے دوران افرادی قوت میں کمی اور اہل و عیال کی موت وغیرہ کے ذریعے آزمائیں گے. اور یہ سب چیزیں بطور امتحان ہوں گی تاکہ تمہارے سچے جھوٹوں سے اور اہل بصیرت منافقوں سے
سے جدا ہو جائیں. یعنی اس ٹیسٹ میں پتہ چل جائے گا کون اللہ والا ہے, کون صبر والا ہے, کون اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے. سنو سنو, جب یہ تکلیف آتی ہے نا تو اس کا پھر اجر کتنا ملتا ہے. شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو دنیا میں ہی اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ اور پردہ بن جائے گی. اور جو مالداروں کی زینت کی طرف اپنی نگاہیں دراز کرے تو وہ آسمان والوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے. اور جو شدید بھوک پر صبر کرے اللہ عز و جل اس کو جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا ٹھکانہ عطا فرمائے گا. ہاں, ہر چیز پوری ہو جائے, جو چاہیے وہ مل جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی, اور اگر سب ادھر مل گیا تو ادھر پھر کیا ملے گا. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ادھر بھی عطا فرمائے, ادھر بھی محروم نہ کرے. ہاں, ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یار میں جو مانگتا ہوں ادھر مل جاتا ہے, کہیں وہاں محروم نہ رہ جاؤں. تو آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے, اللہ کی رضا کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ بڑا کمال کا سوال جواب ہے, ذرا غور کیجئے گا. ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہے کہ کیا تم مومن ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ خاموش رہے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور ہاں ہم مومن ہیں. شاید ہمارا بھی جواب یہی ہوگا مومن ہیں. مگر اگلا سوال سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہاں, اب ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ بھائی تم کہہ رہے ہو مومن ہیں, واٹ از دا سمٹمز, کوئی نشانی کوئی علامت تو بتاؤ نا. اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صحابہ سامنے بیٹھے ہیں. ارشاد فرمایا مومن ہو تو علامت کیا ہے؟ تو کیا شاندار جواب دیا کہ صحابہ کرام نے کہ ہم جب فراخی کی حالت ہوتی ہے نا, آسانی ہوتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں. جب آزمائش آتا ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو شکر کرے, اور مشکل کے دن آئیں تو اللہ کی رضا پر, اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے, صبر کرے. اب آؤ سوال کرتے ہیں. اچھے دن آتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی میں تو انتظار میں تھا, تھوڑے پیسے آئیں تو فلاں عیاشی کروں, فلاں گناہ کروں. تھوڑے پیسے تھے تو وہ کام ہی نہیں کر پا رہا تھا, اب تو موقع میں لگا ہے, اب تو دن آئے ہیں. معاذ اللہ, جس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے, فراخی دیتا ہے, تو وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے. اور جب اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو وہ ناشکری کہہ کر, بلکہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات منہ سے نکال کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عقل مند وہ ہے, یاد رکھنا کہ رب جتنی عطائیں بڑھائے ہم اتنے سجدے بڑھائیں, ہم اتنے صدقے بڑھائیں. دیکھو نا دنیا میں کیا ہوتا ہے, آپ کو کوئی تحفہ دے, آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ, جزاک اللہ. دوبارہ تحفہ دے, آپ کہتے ہیں بہت مہربانی. تیسری بار دے, بندہ کہ یار یہ تو مجھ پر کتنا مہربان ہے. اتنی مہربانیاں, ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو تمہیں دنیا میں 2-4 تحفے دے دے, تم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے. جب سے میں پیدا ہوا, جب سے وہ نواز رہا ہے, وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا کوئی خیال نہیں. وہ دیے جا رہا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نا, بندہ غریب ہوتا ہے, تھوڑے گناہ, جیسے جیسے امیر ہوتا گیا اس کے پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, مسجد سے دور, نمازوں سے دور, معاذ اللہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے. ارے اللہ کے بندے, تجھے رب نواز رہا ہے, تیرے تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ عطائیں بڑھاتا ہے, لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں. نہ کرو ایسا. جب فراخی ہو, جب اللہ کی طرف سے آسانی ہو تو شکر ہو, اور جب آزمائش آئے تو صبر ہو. یہی مومن کی نشانی ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے. اور یقین کریں صبر کا جو پھل ہے نا, وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا. او ہو, بالکل ٹھیک کہا, بلکہ بہت میٹھا ہے. سنو, اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں, ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو, مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہو. دیکھو بیماری آئے نا, شکوہ مت کرنا, صبر کرنا. فضیلت سنو, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے,
کسی سے شکایت نہ کرے تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا. اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں. ارے کمال ہو گیا. بیماری آئی, بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں سے بھی پاک کر کے جاتی ہے. صرف ایک ہی تو کنڈیشن ہے, صبر کرنا. بیماری آئی, صبر کرنا. ہاں, کسی سے بات نہ کریں, شکوہ نہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیری مہربانی, ہاتھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے, اے اللہ آنکھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے, اے اللہ گردوں میں پرابلم ہے میرا باقی جسم تو سلامت ہے, یہ بھی تیری مہربانی ہے. اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں, کیونکہ یہ بیماری تو ہمارے گناہ معاف کروانے آئی تھی. مگر افسوس یہ ہے کہ جو گناہ معاف کروانے والا کام ہمارے ساتھ ہوا اس میں بھی ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور شکوے شکایات کی. سنو سنو, اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابھی تو صرف بیماری کی بات ہوئی نا, اب آؤ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا, کسی کے پیسے کم ہو گئے, کسی کی جان و مال کا کوئی نقصان ہوا, کوئی آگ وغیرہ لگ گئی, سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے, پھر حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں, پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. ہائے ہائے ہائے, سمجھتے ہو اس کا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے حیا آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں. جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا, اس نے شکوہ نہیں کیا تھا. خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے, مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے, مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے اگر ادھر بخشا جائے. سنو تو صحیح, رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. ارے یہ ساری دنیا کی دولت, یہ ساری دنیا کی آسائشیں ایک طرف, اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے, اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا صبر جمیل کے ساتھ. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صبر جمیل ہے کیا. لوگ کہتے تو بہت ہیں, اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب اس سے پوچھو بھائی صبر جمیل کی تعریف کیا ہے, تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی. یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے کہ جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے. صبر جمیل کی تعریف سمجھو. علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو مگر دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے. یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے, اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے, یعنی اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے. فرمایا یہ ہے صبر جمیل. مگر آج ہمارا حال یہ ہے, ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھائی خیر تو ہے, بڑی ٹینشن میں ہو, ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوٹ گیا, ارے بھائی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں, بس کیا کروں جناب آج 5,000 روپے کھو گئے. 5,000 روپے کھو جائیں, چھوٹا سا نقصان ہو جائے, ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے. صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے, چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو, دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے. یہ صبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے. ہاں یہ بڑی کمال کی بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں سارے جہان کو بتاتے ہیں, اچھا پھر آخر میں لوگ کہتے بھی ہیں جب پورے محلے کو بتا دیا نا پھر اس کے بعد کہتے ہیں بس کیا کریں بھائی صبر ہی کر رہے ہیں. اب آپ صبر نہیں کر رہے حضرت, ہاں آپ کا صبر چلا گیا, آپ نے ساری دنیا کو تو بتا دیا. صبر یہ ہے کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کو کوئی صدمہ لگا نا, اب آپ جانے رب جانے, نہ بتائیں کسی کو, ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے آپ کسی کو دعا کے لیے کہہ دیں, لیکن بڑا نقصان ہو گیا, بڑی مشکل ہو گئی, بڑی پریشانی ہو گئی, اس سے حل تو کوئی نہیں ہونا. اچھا ہمارا ماجرا ایک اور بھی بڑا عجیب ہے, مشکل ہو جائے تو سب کو بتاتے ہیں, آسانی ہو جائے تو پھر کسی کو نہیں بتاتے. 5,000 کا نقصان سارے محلے کو پتا ہے, 50,000 کا فائدہ ہوا پھر کسی کو بتایا آپ نے؟ نہیں یار بتاؤں گا تو نظر لگ جائے گی. گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا, خرچہ بڑھا دیں گے.
گھر والوں کو ساری ٹینشن کی خبریں جا کے دے رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں بڑا نقصان ہو گیا، آج بڑا مندہ ہے، ارے بھائی کاروبار بالکل نہیں ہے، تاکہ گھر والوں کا خرچہ روک سکے. اور جیسے ہی کاروبار اچھا ہو گیا گھر جاتے پھر بھی وہی والا منہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے میں بڑے پیسے کمانے لگا ہوں. یہ نہ کیا کریں. ہاں ٹینشن آپ کسی کو بتا کر اپنا صرف ثواب ضائع کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا. کرنا رب نے ہے، اور یہ اگر آزمائش میرے درجے بلند کرنے آئی ہے، اگر یہ آزمائش مجھے اللہ کے قریب کرنے آئی ہے تو پھر تو اس کا استقبال ہونا چاہیے نا. ہاں ہمارے بزرگان دین تو آزمائشوں کا استقبال کیا کرتے تھے. اور سنو، یہاں ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نابینا بھائی بیٹھا ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک کسی کی بینائی چلی جاتی ہے، آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں اور اچانک ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی واقعہ ہوا ہے. بہت بڑی آزمائش. اللہ اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے. مگر دیکھو میرے رب کی شان دیکھو، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے نا بندہ صبر کرے، اس تکلیف کا اجر تیار ہے، اس کا کمال سے اس کی رحمت تیار ہے، رحمت کی برسات تیار ہے. سنو، اللہ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، جب میں اپنی کسی بندے کی بینائی لے لوں تو اس کا اجر یہ ہے کہ میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں گا. ہاں آنکھیں گئی ہیں مگر اللہ فرماتا ہے میں اپنا دیدار کرواؤں گا. بس صرف صبر کرنا ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگوں کے یہاں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات پیدائشی بچہ مرا ہوا ہوتا ہے پیدا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ولادت سے پہلے ہی بچہ ضائع ہو جاتا ہے. بہت شور، بڑا واویلا، بڑا رونا پیٹنا گھروں میں ہوتا ہے. مت کیا کرو ایسا. یقین کریں یہ بہت بڑا انعام تمہیں ملنے جا رہا ہے. ایسا نہ ہو یہ رونا پیٹنا، یہ بے صبری، یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایات، اتنے بڑے تم اجر سے محروم رہ جاؤ. سنو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں یعنی ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی کسی کے 2 بچے، فرمایا 2 بچے بھی، پھر عرض کی اور 1، فرمایا 1 بھی، پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا. یہ تو جنت کا ٹکٹ تھا. مگر شکوے شکایات، الامان والافیز، گھر میں موت، میت کو نقصان ہو جائے، ہماری عورتیں، ہمارے گھر کے افراد وہ واویلا کرتے ہیں. معاذ اللہ، بعض اوقات تو کفریہ کلمات زبان پر ہوتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، اتنے چھوٹے بچے کا کیا قصور تھا. استغفر اللہ. یہ تمہارے جملے، ایک تو گھر میں مصیبت پہلے ہی آئی ہوئی ہے اور تم اللہ پر اعتراض کر کے معاذ اللہ، اللہ کو ظالم کہہ کے اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھے. یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہو گئی نا. تو نہ کریں ایسا. سیکھو. آج میں نے آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت اور قرآنی واقعہ بیان کیا کہ سب کچھ چلا گیا مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے. رب نے انہیں صبر کرنے والا بندہ بھی فرمایا اور ساری نعمتیں پہلے سے زیادہ عطا فرما دی. ہاں بالکل نوازا جائے گا. صبر کا دامن اگر نہ چھوڑیں. سنو ہمارے اسلاف کیسے صبر کرتے تھے. حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاؤں پھسل گیا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا. وہ مسکرانے لگی. اللہ اکبر. کبھی کبھی ہمارا بھی ناخن ٹوٹا ہوگا، بہت تکلیف ہوتی ہے. ناخن ٹوٹے تو جان نکل جاتی ہے مگر آپ مسکرانے لگی. کسی نے پوچھا کہ آپ کو ناخن ٹوٹنے کا درد نہیں ہوا، آپ مسکرا رہی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ اس درد پر جو ثواب ملے گا نا، مجھے درد پر صبر کروں گی اور جو مجھے اس پر ثواب ملے گا تو اس ثواب کے تصور نے میرے درد کی تلخی کو دور کر دیا. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے اللہ والے. ہاں صبر کرنا کوئی ان سے سیکھے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث میں، روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بندے کا کوئی درجہ رکھا ہوتا ہے. یعنی اللہ کی رضا یہ کہ بندہ اس سٹیج تک پہنچ جائے، اس درجے تک پہنچے، مگر وہ نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچتا. پھر اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے کہ میرا بندہ صبر کر لے تاکہ صبر کر کے اس درجے کو حاصل کر لے.
ہائے ہائے، یعنی مجھ پر کوئی آزمائش آئی تھی میرے درجے بڑھانے، مگر ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ درجہ پانے کا موقع ضائع کر دیا، میں نے وہ ثواب پانے کا موقع ضائع کر دیا۔ خدا را یاد رکھنا، اگر کسی آزمائش سے گزر رہے ہو تب بھی، اور اگر آئندہ کوئی آزمائش آئے، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، یہ تصور کر لینا کہ یہ میرے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ میرے درجے بڑھانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور سنو، جب مصیبت آئے تو پڑھنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے، اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پڑھ لیں، لیکن شکوہ نہ کریں، دنیا والوں کو بتانے کی حاجت نہیں۔ اچھا، وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تکلیف سب کو بتانی ہے اور راحت کے بارے میں کسی کو کوئی شکر کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک بار ایک شخص کے سر پر جو ہے نا وہ تکلیف ہوئی نا، سر میں درد ہو گیا، اس نے پٹی باندھی اور گھومنے لگا۔ اس زمانے میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی بہت بڑی ولیاں ہیں، آپ نے اس کو دیکھا کہ کیوں پٹی باندھی ہے؟ وہ کہتا سر میں درد تھا اس لیے پٹی باندھی ہے۔ بات تھوڑی سی باریک ہے، سمجھدار لوگ سمجھیں گے، اس لیے پٹی باندھی ہے کہ سر میں درد تھا۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ والی نے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ کہتی ہیں کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی ہے؟ یہ جملہ ہے بڑا سمجھنے والا ہے، یعنی اللہ نے اتنے دنوں تک صحت میں رکھا تو کسی کو نہیں بتایا، اور تھوڑے دنوں کی تکلیف آئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتانے چلا ہے کہ رب نے بیمار کیا ہے۔ ہاں، ہمیں اللہ کریم کی طرف سے آزمائش ہمیشہ تھوڑی آتی ہے۔ اگر اپنی زندگی کا ہم پورا عرصہ کیلکولیٹ کریں نا کہ بھئی 40 سال کا کوئی بندہ ہو گیا ہے تو کتنے دن ہوئے 40 سال میں؟ ٹھیک ہے، ایک بار کبھی بیٹھ کے اکیلے میں حساب کرنا، اتنے ہزار دن میں نے دنیا میں گزارے، کتنے دن بیمار رہا؟ تو شاید چند دن، 100 دن، 50 دن، 200 دن بنیں گے۔ کئی ہزار دنوں میں سے اگر چند دن اللہ نے مجھ پر آزمائش ڈالی تو ہزاروں دن راحت بھی تو ڈالی نا، صحت بھی تو عطا فرمایا۔ اتنے دن جس رب نے چھاؤں میں کھڑا کیا، اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ آئی ہے تو مجھے شکوہ نہیں کرنے چاہیے۔ یاد رکھنا، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر دھوپ کے بعد چھاؤں ہے۔ اگر تم انتظار کرو گے تو رب ایسی رحمت تم پر نازل کرے گا، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ قرآن میں رب نے وعدہ کیا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے ہم یہ ساری باتیں بھول کر بس شکوہ، شکایات اور پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ ارے آپ اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھ لو، اللہ کی طرف سے یہ سمجھ لو کہ میرے گناہ معاف کروانے، میرے درجات بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات، بعض اوقات شیطان ہے نا، وہ کسی کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار جب میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا نا تب تو اتنا پریشان نہیں رہتا تھا، جب سے نمازیں شروع کی، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے لگا، مدنی قافلوں میں سفر شروع کر دیا، اب تو میں نے کچھ ذمہ داری بھی لینا شروع کر دی ہے۔ ارے میں نے جب سے امامہ پہنا ہے، یہ داڑھی رکھ لی ہے، میری کوئی اسلامی بہن سن رہی ہے کہ بے پردہ گھومتی تھی تو کوئی اتنا ٹینشن نہیں تھا، اب میں نے جناب پردہ کرنا شروع کیا ہے، قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو ٹینشنیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ سنو سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہتے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے آقا نے کم و بیش 1450 سال پہلے یہ مسئلہ سالو کر دیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر؟ گلی مکاتی نا، پنجابی میں کہتے ہیں نا، گالی بات ہی ختم کر دی۔ حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر۔ اللہ اکبر، اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہیں نا، انبیاء پر،
پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ سنو اب اگلا جملہ، بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے، رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائش بھیجوں، میرا نیک بندہ صبر کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے پاس آئے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھنا، اب جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ یار میں تو دین کے قریب، میں تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اب ایک اور حدیث سن لو، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، سننا ذرا غور سے، اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ اب سوال ہے نا کہ میں اللہ دوست بھی بنا رہا ہے، اللہ کریم اس پر محبت بھی فرما رہا ہے اور آزمائشیں بھی بھیج رہا ہے۔ دوست پر آزمائشیں کون بھیجتا ہے؟ دوست کو تو راحتیں ڈالی جاتی ہیں۔ ہائے ہائے، اب یہی تو امتحان ہے، یہی تو چیک ہے۔ سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے نا، وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب عز و جل، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، تو جلد ہی تجھے دے دوں گا اور اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی یہ ذہن میں خیال مت لانا کہ یار میں دین میں قریب آ رہا ہوں، میری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، سمجھ لو امتحان شروع ہو گیا ہے، ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے۔ اب اس ٹیسٹ میں مجھے کامیاب ہونا ہے اور اللہ کے مزید قریب جانا ہے۔ زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہیں یہ میرے گناہوں کا انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا، میرے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ سے عرض کرنا، اے مولا میں تیری رضا پر راضی، میں تیرے فیصلوں پر راضی، اب تک جو دیا تھا تو نے دیا تھا، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اے رب جب تو واپس لے گا میں اس پر راضی۔ جب یہ ثابت قدمی نصیب ہو گئی پھر دیکھو غیب کے خزانوں سے کیسا آپ کے دل پر سکینہ اترے گا، پھر کیسا آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصیبتیں آ چکی اور آنے بھی والی ہیں، پہلے ذہنی طور پر تیار رہنا مگر صبر کرنا۔ یہ چند دنوں کی، چند گھنٹوں کی، چند لمحوں کی مصیبت ہے مگر یہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گی۔ رب کریم صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور جو میں نے بات کہی تھی کہ صبر بھی کریں اور جب اللہ کریم کی طرف سے راحتیں آ جائیں تو شکر بھی کریں۔ کیا شاندار رب کا قرآن میں فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ہاں شکر کرو رب اور دے گا، مگر اگلا حصہ سمجھنے والا ہے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ نے اپنے عذاب سے بھی ڈرایا ہے اور شکر کرنے کا درس بھی دیا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے نیک بندوں کے صدقے، کربلا والوں کے صبر کے صدقے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طائف کے میدان میں پتھر کھا کر دعا دینے والے صبر کے صدقے، رب کریم ہمیں بھی صبر کی نعمت نصیب فرمائے، صرف زبانی نہیں قلبی طور پر ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ اگر ہم پر کوئی آزمائش ہے تو رب کریم یہ آزمائش ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر ہم وابستہ رہیں گے نا تو ہمیں انشاءاللہ صبر کرنے کا پریکٹیکل جو ہے وہ موقع بھی ملتا رہے گا، کیونکہ صبر کیسے کرنا ہے اس کی کوئی پریکٹس بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو مدنی قافلے جب اس میں جاتے ہیں نا تو آرام اپنے گھر جیسا نہیں ملتا، کھانا اپنے گھر جیسا نہیں ملتا، بعض اوقات سفر میں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ پریکٹیکلی آپ کو صبر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی صابرین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرمائے۔